دھیان ہے, جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ پہ دھیان ہے. یعنی یہ شخص ساری دنیا سے کر اپنے مالک کا ہو جاتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, جھکتا ہے, سجدے میں جاتا ہے. یہ انداز بتاتا ہے کہ ورزشوں میں جتنے طریقے دنیا میں ہے وہ سارے طریقے نماز میں جمع ہے. اس کی خاموشی ہونا, نماز سے پس کر کوئی یوگا نہیں, اور نماز دینے والے محمد عربی سے پڑھ کر کوئی یوگا نہیں, کوئی نبی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت اشرف مصطفیٰ, فرمان مصطفیٰ علامہ مفتی شمس الحق صاحب قبلہ. اس لیے اسی ساؤتھ انڈیا کا ایک بہت بڑا اسکالر, بہت بڑا دانشور, جو برادری کے اعتبار سے برحمت, مذہب کے اعتبار سے ہندو ہے, اس نے ہمارے پیغمبر کی تعریف میں دل کھول کے رکھ دی ہے. اسی لیے میں نیچے لفظوں کی بات پہ دھیان نہیں دیتا. کون مار دھاڑ کی بات کرتا ہے, کون کاٹ کی بات کرتا ہے, یہ گل ٹھوکر لگے گی, مرے گا, موت کے منہ میں جائے گا, اس کو ٹھوک ٹھوک کے مار مار کے دنیا میں آگ سے اس کے بدن کو راکھ بنایا جائے گا, اور پھر مرنے کے بعد جہنم کی خطرناک آگ میں یہ ہمیشہ کے لیے جلتا رہے گا. اور یہ جس کی بنیاد کمزور ہے, یہ چلا ہے اسلام کے خلاف دھیان دینے کے لیے, پیغمبر اعظم کے خلاف تبصرہ کرنے کے لیے, ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. البتہ ہی پڑھا لکھا آدمی, جو دانشور آدمی ہے, جو صحیح شعور رکھتا ہے, اس کی بولی کیا ہے, ذرا غور سے سنیے. انہوں نے میرے پیغمبر کے بارے میں کیا کہا. وہ کہتا ہے, all these magnificent in these departments of human activity, he is like a hero. منوہر جوشی میسور یونیورسٹی کا پروفیسر وہ ہندو ہے, وہ کہتا ہے اسلام کے پیغمبر نے مانوتا کے چھیتر میں جو ہمیں یوگدان دیا ہے, جو ہمیں ہمارا مارگدرشن کیا ہے, جو ہماری رہنمائی کی ہے, یعنی ایک جج کی حیثیت سے, ایک ٹیچر کی حیثیت سے, ایک بزنس مین کی حیثیت سے, ایک ساتھ پروٹیکٹر آف ویمن کی حیثیت سے, یعنی اس کی زندگی میں بے شمار کوالٹی ہے. انہوں نے ایک رکشک کی طرح سماج کے ہر چھیتر کو پربھاوت کیا, سبوں میں اپنا یوگدان دیا کہ مالدار کیسے جیے, غریب کیسے جیے, ویاپاری کیسے جیے, کاشتکار کیسے جیے, امیر کیسے جیے, بیمار کیسے جیے, تندرست کیسے جیے. وہ کہتے ہیں کہ he was saint, he was just, he was protector of women, he was emancipator of women, protector of slaves. All these magnificent roles in these departments of human activities, he is like a hero. وہ مرحمت کہتا ہے, یہ اسلام کے پیغمبر ہے, یہ جج بھی ہے, یہ ٹیچر بھی ہے, یہ زاہد بھی ہے, یہ معلم بھی ہے, یہ تاجر بھی ہے, یہ حاکم بھی ہے, اور کیونکہ آبرو کے محافظ بھی ہے, یتیموں کی پناہ گاہ بھی ہے. All these magnificent roles in these departments of human activities, مانو جیون کے ہر چھیتر میں جو یوگدان اس نے دیا ہے, اس کو دیکھ کر منوہر جوشی, اس کو دیکھ کر ڈاکٹر رام کرشنا کہتا ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس پرتھوی کا, اس زمین کا اگر کوئی لاجواب انسان ہے تو محمد عربی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت اشرف مصطفیٰ, شان رسالت, زندہ باد, زندہ باد. I cannot find any other man in history like Muhammad. میں پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا. حضور کا ہر کام لاجواب, سرکار دو جہاں کا خاندان لاجواب, آقا علیہ السلام کا نفسہ لاجواب, آقا علیہ السلام کی بیٹیاں لاجواب, آقا علیہ السلام کے داماد لاجواب, آقا علیہ السلام کا ابو بکر, عمر, عثمان, ان کے خلفاء لاجواب, آقا علیہ السلام کا شہر مدینہ لاجواب, آقا علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ مکہ لاجواب ہے, حضور کا لباس لاجواب ہے, حضور کی حدیث لاجواب ہے, حضور سے جو محبت کرے وہ بھی لاجواب ہو جاتا ہے. اس میں ایک قوم مسلم احسان مند خدا کا کہ تو ایک اللہ پہ ایمان لاتا ہے. قرآن کو اللہ نے تیرے لیے نازل کیا ہے, تیری کتاب قرآن ہے, تیرے رہنما مصطفیٰ ہے, تیرا مذہب اسلام ہے, تجھ کو اللہ نے 5 وقت کی نمازیں دے کر احسان کیا ہے, جمعہ جیسا مقدس دن عطا کیا ہے, عید جیسی بہترین نمازیں عطا کی ہے, روزہ جیسا شاندار تمہیں عبادت کا طریقہ عطا کیا ہے, حج جیسا سسٹم دیا ہے, زکات جیسا سسٹم دیا ہے. زکات کا سسٹم
سسٹم لاجواب تاکہ تیرے سماج میں کوئی غریب محتاج نہ رہے، روزے کا سسٹم لاجواب تاکہ تیرے سینے کا سارا امن چور چور ہو جائے، اور نماز ایسا سسٹم کہ 5 وقت تو کہے میں بے لگام نہیں ہوں، میرا پیدا کرنے والا کوئی خدا ہے، وہی مجھے دوبارہ مارے گا، پھر دوبارہ سزا کرے گا، روز مارے گا، دوبارہ سزا کرے گا، پھر سے حساب لے گا۔ یہ نمازیں پڑھ جانا تو میں سکون اور صحیح مارگ پر رکھنے میں ممی کوئی معاون ثابت ہو رہی ہے، یا روزہ تیری اسپرچول ایکسرسائز کر کے تیری روحانی تعلیم کی ترقی کا ذریعہ ہے، یہ زکات تیرے سماج میں سماج قائم کرنے کے لیے شاندار ذریعہ ہے۔ زندگی میں ایک بار ہر شخص میں ساری زندگی اسلام کی خوبیاں سمجھانے کا شاندار ذریعہ ہے۔ یہودی کے پاس حج کا سسٹم نہیں ہے، ان کے پاس نماز کا سسٹم نہیں ہے، ان کے پاس روزے کا سسٹم نہیں ہے، مگر تیرا سارا سسٹم لاجواب ہے۔ جب سارا سسٹم لاجواب ہے تو روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے بے نماز ادا کرنا اور کہنا الہی انا پتی اسلام سے محروم ہے اور تو نے مجھ کو اسلام دیا ہے، یہاں تک کہ بے شمار ارب پتی اسلام سے محروم ہے، تو نے مجھ کو اسلام دیا ہے، بے شمار سماج کے ارب پتی خرب پتی کے بیٹے ولوچ رسم یہ ہے، تو نے مجھے اسلام عطا کیا ہے، اور ہم نے کوئی احسان نہیں کیا تھا، تو نے اپنے فضل سے مجھ کو مسلمان کیا ہے، مسلمان خانے میں پیدا کیا ہے۔ ہم نے ریسرچ کر کے اسلام کو نہیں تلاش کیا ہے، ہم نے تحقیق کر کے اسلام کو نہیں تلاش کیا ہے، ہم نے بے شمار محنت کر کے جدت کر کے اسلام کو نہیں تلاش کیا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اسی لیے ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے مسلمان بننے کے لیے 10 گراموں کو نہیں کھان ڈالا ہے، 50 پنڈتوں سے بھی مناظرہ کیا ہے، 50 عالموں سے بھی پوچھا ہے، بلکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اسی لیے مسلمان ہیں۔ کہ اللہ نہ کو یہودی گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم یہودی رہتے، اگر کسی ناپور گھر میں پیدا کر دیتا ہم ناپور رہتے، اور کسی نصرانی گھر میں پیدا کر دیتا ہم پانی پی پی کے اسلام کو گالی دیتے۔ احسان تیرا کہ تو نے مسلمان گھر میں پیدا کر کے مجھ کو مسلمان بنایا، میں نے محنت کر کے اسلام نہیں قبول کیا ہے، تیرے فضل سے میں مومن بنا ہوں۔ جب یہ بات تیرے دماغ میں آئے گی تو پھر لچھوں کی طرح نہیں جیے گا، شراب نہیں پیے گا، سود نہیں کھائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، واسطہ پہ نہیں ناچے گا، گندی تصویریں دیکھ کر اپنی زندگی کو برباد نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ دعا کرے گا سجدہ کر کے الہی جب اتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے تو مومن بنایا ہے، بے شمار لوگ مومن نہیں ہے، اور میں کھیلتے ہیں مومن نہیں ہے، مگر میں غریب ہوں، مگر میں مومن ہوں۔ جب اتنا احسان کیا ہے تو ایک احسان اور کر دینا، حالت ایمان میں موت دے دینا اور جنت الفردوس عطا کر دینا۔ اگر یہ سوچ ہوگی تو تیری دنیا بھی نورانی ہوگی، تیرا اخروہ بھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمان مصطفیٰ، شان رسالت، مذہب اسلام۔ میں زور سے بول رہا ہوں یا آواز بند کر رہا ہوں؟ ایک بات زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں آپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کے سامنے اسلام کا چرچا کیجیے، صرف کھانا کھانا مر جانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ حالت ایمان میں مرنا یہ کمال ہے۔ مرنے والے روزانہ مر رہے ہیں، کوئی شراب کی بھٹی میں مر رہا ہے، کوئی طواف کے کوٹھے میں مر رہا ہے، کوئی ناچ کی محفل میں مر رہا ہے، ابھی لگاتار تو شادی کے گھر میں پھانسی میں لٹکنے سے، کسی کی موت شادی کی محفل میں ناچنے سے، کوئی جم میں جا کے ایکسرسائز کر رہا تھا اور وہیں اٹیک آیا وہیں مر گیا۔ یعنی عصمت خوبصورت 30 سالہ نوجوان جس کی خوبصورتی پھر بھی دنیا میں مشہور تھی، وہ جم میں گیا اور سڈول اور عصمت بننے کے لیے وہ ڈیلی جم جاتا تھا، لیکن جیسے انہوں نے ایکسرسائز شروع کیا چکر آیا، اٹیک آیا، وہی جم ہی میں مر گیا۔ وہ صحت ڈھونڈنے گیا تھا، وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی واپس آ رہی ہے، وہ وہاں صحت پانے گیا تھا، وہ وہاں سے مرد آ رہا ہے۔ بریلی علاقے میں ایک لڑکی ڈانس کر رہی تھی، ڈانس کرتے کرتے شادی کی محفل میں وہی گری وہی مر گئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ لوگ شادی کی محفل میں ڈانس کرتے ہوئے مر رہے ہیں، کوئی صاحب سنیما ہال میں مر رہا ہے، کوئی شراب کی بھٹی میں مر رہا ہے، کوئی طائف کے کوٹھے میں مر رہا ہے، کوئی مجرا گاتے ہوئے مر رہا ہے، کوئی ناچتے گاتے مر رہا ہے۔ مرتا تو سب ہے، لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ شراب پی کے مر جائے، طائف کے کوٹھے میں مر جائے۔ یہ بالا تمہیں کہتا ہے جب موت تیرے پیچھے لگی ہے تو تو شراب کی بھٹی میں مت مر، اپنا زیادہ ٹائم مسجد میں گزار، تاکہ موت مسجد میں آ گئی کہ تو جنتی ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت سے ہوشیار کیا کر، اگر قرآن پڑھتے ہوئے موت آ گئی تو اعلیٰ عزم کی موت مرے گا۔ تو جلسے میں آیا قرآن کا شریک نہیں ہوگا، اگر قرآن سنتے سنتے موت آ گئی تو اعلیٰ عزم کی موت مر گیا۔ اسلام کی
خاطر جہاد کے تیار رہا. اگر اسلام کی خاطر قتل کر گئی تو سب سے اعلیٰ ترین موت کر گیا. اس لیے مرنا تو اور سب کو مرے گا. یہودی بھی مرے گا, کافر بھی مریں گے, مسلمان بھی مرے گا, مولوی بھی مرے گا, پیر بھی مرے گا, قطب بھی مرے گا. مگر مرنے میں فرق ہے. تاڑی پیتے ہوئے مرنا اور ہے, گٹکا کھاتے ہوئے مرنا اور ہے, شراب پیتے ہوئے مرنا اور ہے, تمام بازی کرتے مرنا اور ہے, قرآن پڑھتے ہوئے مرنا اور ہے, نماز پڑھتے ہوئے مرنا اور ہے, پوری مجلسوں میں نماز پڑھنا اور ہے, محرم کا اکھاڑا نکال کر ڈھول بجاتے ہوئے کوئی مرے گا, وہ یزید کے ساتھ جہنم جائے گا. حسین کی محفل میں جو حسین کا ذکر سنے گا, اگر مر گیا یہ حسین کے ساتھ حسین کے نام کی جنت میں. میں نے یہ باتیں آپ تک اس لیے پہنچا دی تاکہ آپ جان جائیں کہ اس طرح کی مجلسوں کا محض ہے, مجلسوں کا محض ہے کیا. اللہ نے کتنی بڑی نعمت تیرے اوپر. آواز اور تھوڑی تیز کرو, اے ساؤنڈ آواز اور تھوڑی تیز کرو. یہ بالکل آواز بھاگا ہے, ان کو ڈاؤن کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا غور سے سنیے جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں. میری طرف توجہ آپ کی, میری طرف آپ کی توجہ ہے. اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی. اللہ کا احسان کہ مصطفیٰ جیسے رہنما کو, اللہ کا احسان کہ ہمیں اسلام جیسا مقدس دین عطا کیا. انہی احسانات کو اگر گننا چاہو گے, if you will count the blessings of Allah you can't. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے نہیں شمار کر پاؤ گے. انہی انعامات میں سے ایک بڑی نعمت اللہ نے محبوب کا نواسے کی صورت میں حسین اور حسن کی صورت میں دیا تاکہ حسین کو جینے کا حوصلہ مل جائے. امام حسن کو دنیا میں کیسے جیو کیسے مروں یا مرنے کا ڈر آ جائے. مصطفیٰ نے اپنے نواسے کو چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئے تاکہ جو مصطفیٰ کو پڑھنا چاہتا ہے وہ حسین کو پڑھ لے, جو مصطفیٰ کی سیرت جاننا چاہتا ہے وہ حسین کو دیکھے. یہ حسین حسنین کریمین مصطفیٰ کی چلتی پھرتی تصویر کا نام ہے. مصطفیٰ کے صبر کو دیکھنا ہے حسین کو دیکھ لیا جائے. مصطفیٰ کی صحت کو دیکھنا ہے حسین کو دیکھ لیا جائے. مصطفیٰ کی سیرت پڑھنا ہے حسین کو پڑھ لیا جائے. مصطفیٰ سمجھ میں آ جائیں گے. اور جو حسین سے محبت کرے گا وہ مصطفیٰ سے محبت کرے گا, جو مصطفیٰ سے محبت کرے گا اللہ سے محبت کرنے والا قرار دیا جائے گا. جو جس سے محبت کرے گا المرء مع من احب. یہ بخاری کی حدیث میں آیا ہے, a man will be with those whom he loves. المرء مع من احب. مصطفیٰ کہتے ہیں آدمی اسی کے ساتھ قیامت کے دن رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اگر کوئی فلم کے ایکٹر سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ جہنم کی آگ میں جلے گا. جو کسی ٹینس کی کسی کھلاڑی سے پیار کرتا ہے وہ جہنم آئے گی. یہ وہی ظاہر ہے. جو کسی گائیکار سنگیتکار سے محبت کرتا ہے وہ سنگیتکار کہاں جائے گا وہ وہی جائے گا. جو کسی چٹی سے محبت کر کے چٹی پہنتا ہے وہ چٹی پہننے والا کہاں جائے گا وہ وہاں جائے گا. جو کوئی کا خوف اپنا لیڈر مانتا ہے اور ساری زندگی ہوئی کو کا سے عبادت کرتا ہے وہ وہی جائے گا جس کا وہ فالو کیا ہے. جو کسی زریعہ کی محنت کرے گی اور وہ اسی کے ساتھ جہنم جانے کو تیار ہے. بخاری کی حدیث میں آیا ہے المرء مع من احب. آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اسی آسان کا ساتھ میں پیغام دیتا ہے کسی فلم ایکٹر سے پیار مت کرنا, کسی سے بولر سے پیار مت کرنا, کسی کرکٹر سے پیار مت کرنا, کسی فلم کے جھوٹے نیتا سے پیار مت کرنا. ٹرانزیکشن لین سب سے ہوگا. میں دکان کھول کے بیٹھا ہوں, میں بزنس کر رہا ہوں, ہماری دکان میں مومن بھی آئیں گے, کافر بھی آئیں گے, شرابی بھی آئیں گے, پاپی بھی آئیں گے, شریف بھی آئیں گے, نمازی بھی آئیں گے. ٹرانزیکشن سب سے ہوگا مگر محبت سب سے نہیں ہوگی. محبت مخلص بندوں سے, اللہ والوں سے محبت ہوگی. محبت کا تعلق دل سے ہے, ٹرانزیکشن کا تعلق ہاتھ سے ہے. اس سامان بیچا جائے گا, پیسہ لیا جائے گا. محبت کا سمبند دل سے ہے. اور دل سے کسی نے اگر کسی پاپی کو چاہا, شرابی کو چاہا, ناچنے والے کو چاہا, کسی ساز کو چاہا, کسی اخلاق کو چاہا, کسی چرچن کو چاہا, کسی شرابی کو چاہا, کسی افیم پینے والے کو چاہا, کسی چرچ پینے والے کو چاہا, کسی کھانا پینے والے کو چاہا, اس کو خریدی کرنا یہ جان لو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اس کے ساتھ وہ جہنم جائے گا. اور جو محبت کرے گا اقتدا سے, جو محبت کرے گا رضا سے, جو محبت کرے گا محبوب الہی سے, جو محبت کرے گا غوث اعظم سے, مخدوم سنہ سے, وہ خواجہ کے ساتھ ہوگا, وہ غوث کے ساتھ ہوگا, وہ مخدوم کے ساتھ ہوگا. جو محبت کرے گا
करबला के हुसैन से, तो हुसैन जहाँ जाएंगे वहाँ हो जाएगा। इसलिए मुस्तफा कहते हैं उसी के साथ रहेगा जिससे उससे मोहब्बत है। जैसा बता रहा है मुझे हुसैन से मोहब्बत है, क्योंकि बाप की याद है ये जैसा मुनक़िद नहीं हो रहा है, नाना की याद है ये जैसा मुनक़िद नहीं हो रहा है, किसी घंटा की याद है ये जैसा मुनक़िद नहीं हो रहा है, किसी दादा की याद है ये जैसा मुनक़िद नहीं हो रहा है, किसी एक्टर की याद है ये जैसा मुनक़िद नहीं हो रहा है, ये जैसा मुनक़िद हो रहा है हुसैन की याद है, हसन की याद है, अली की याद है, मुस्तफा की याद है। इसे जैसा कबूल हो गया तो तेरा हश्र हुसैन के साथ होगा, तेरा हश्र हसन के साथ होगा, तेरा हश्र मोहम्मद अली के साथ होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहरे करबला, यादगारे करबला, अल्लामा डॉक्टर शेर आसफ क़िबला पूर्णिया बिहार। आज क्यों हर समाज में हुसैन का चर्चा है, इसको समझना पड़ेगा। क्यों करबला के वाक़या से आदमी का दिल मोहब्बतों से मोहब्बतों पर जाता है, क्यों अहले बैत अतहार की मोहब्बत में क्यों तड़पने लगता है, क्यों मोहब्बत के आंसू आंखों में छलकने लगते हैं। इसलिए कोई ज़बान से इस्लाम की खिदमत करता है, वाज करता है, तकरीर करता है, ये वाज करना भी अच्छा है, तकरीर करना भी अच्छा है, क्योंकि आजकल सब मुंह देखी बातें करने वाला बहुत है, हक बोलने वाला कम है, बेनमाजी के पास बैठ करके अपने आनामे अमा को गंदा करने वाला बहुत है, और हक बोलने वाला कौन है। ये हक बोलना बहुत बड़ी नेकी है, ताकि सामने वाले को हक का रास्ता मिले, वो बुराई से बचे। अगर कोई नहीं बोलेगा शराब पीना खराब है तो सारे लोग पानी की तरह शराब पीने लगेंगे। अगर कोई नहीं बोलेगा कि नमाज छोड़ना हराम है तो मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, मस्जिदें उजड़ जाएंगी। ये एहसान उन उलमा कराम का है जो जुमा का खिताब करके हमें राह रास्त दिखाते हैं, जो ईद का फतवा करके हमें राह रास्त दिखाते हैं, जो महफिलें पास तकरीर करके हमें बताते हैं ये राइट है या रॉन्ग है, ये लीगल है या इलीगल, ये अच्छा है या बुरा है, ये सही है या गलत है, ये साफ है या बैड है, ये बात कौन बताता है। सब तो बुराई की वकालत करने वाला, चोरों का साथ देने वाला, डकैतों की हाँ में हाँ मिलाने वाला, शराबी के साथ बैठ के शराब पिलाने वाला, सूदखोर के पास बैठ कर मुस्कुरा की बातें करने वाला कौन है समाज में जो बोले मैं शराबी की बेटी मैं के निकाह में नहीं जाऊंगा, वहाँ खाना नहीं खाऊंगा, उनकी दीवार के साए में नहीं खड़ा रहूंगा, क्योंकि वो सूदखोर है, सूद का पैसा हराम है, हराम के पैसे से चाय पीना मेरे लिए हराम है, मैं नहीं पीऊंगा। कौन है जो उससे दुश्मनी मोल ले उसके पास नहीं जाता, वो बोलता भी है ये हराम है, और उसके बेटी की शादी में जाके बैठकर जबरदस्त ढंग से वो बारात का खाना भी खाता, उनके बेटे की वलीमा में जाके साथ बिरयानी दबा रहा है, जानता है कि शराब आमदनी से इनका घर बना है, उसके सोफे पे बैठ के वो आराम से अगर नाकानी में वो अलग बात है, और जानबूझ कर समाज के लोग इन डकैतों और फौजों हरामखोरों का साथ देते हैं, उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं, बस चुप रहते हैं। कौन से मोल ले लड़ाई मोल ले तो तकरीर करना एक जबरदस्त काम है, जो सारी लड़ाई मोल लेकर ये आलिम जुमा का खिताब करके हमें राह रास्त बताते हैं। ये बिदअत के तफरीक के कहते हैं ये हराम है इसको मत करना, ये हलाल है इसको करना। अगर जो आप कहते हो कि खाना बंद कर देंगे, मस्जिद से निकाल देंगे, तेरी मुलाजमत खत्म कर देंगे, मगर ये ऐसा नहीं होता है कि आप मस्जिद में जुमा के दिन आ जाए और मुझको मस्जिद से मत निकालो, मेरे बाल बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसकी फीस में कहां से देगा, अब तो नमाज मत पढ़ो, कोई हरज की बात नहीं है। रमजान का महीना आ रहा है, रोजा मत रखो, कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि हम बोलेंगे रोजा छोड़ना हराम है, रोजा रखना फर्ज है, तो फिर बोलेगा तुम्हारी जगह से छुट्टी कर देंगे, तुम्हारी मुलाजमत खत्म कर देंगे। अब ये भी नंगा हो जाता है, कहता है तुम कुछ ऐसी चीजें है जियो, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो तुम तुम्हारी मर्जी, मगर तुम मुझको इमाम तस्लीम करते रहो। रोजा का महीना आने वाला है, मत रखो रोजा, चलेगा जैसे तुम जियो वैसे चलेगा। एक मौलाना भी आज तक दुनिया में मिला कि तुम उसको कहता है मस्जिद से छुट्टी करवा देंगे, और वो तो आए मन की बात बोलते हुए कहने लगा नमाज फर्ज नहीं है, रोजा फर्ज नहीं है, ज़कात फर्ज नहीं है। इसी हरी दुनिया में 200 करोड़ की आबादी मुसलमान की है, उसमें लाखों उलमा कराम है, एक मौलाना नहीं मिलेगा जो जुमा की दिन बोले कि नमाज मत पढ़ो, कोई हरज की बात नहीं है, रोजा मत रखो, कोई हरज की बात नहीं है, ये कोई नहीं बोलेगा। मौलाना क्या बोलेगा? जगह
اگر میری جائے میں نماز پڑھنا فرض ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے، اگر میری رہ جائے روزہ رکھنا فرض ہے، کوئی جان بوجھ کے روزہ نہ رکھے اس کے سر میں بادشاہ اسلام آگ لگا دے، اسے خالی میں بند کر دے۔ اگر کوئی تندرست آدمی کے لیے رمضان کے مہینے میں بن رہا ہے اس کے گھر میں آگ لگا دے، اس کے مسلمان کا بادشاہ اس کے گھر میں آگ لگا ہے، یہ اس کی جگہ خطرے میں ہے، میری حق بول رہا ہے، میرا خطرے میں ہے، میری حق بول رہا ہے۔ اس لیے ایمان اور آئین یہ نفرت کی چیز نہیں ہے، مصیبتیں اٹھا کر یہ حق بول رہا ہے، یہ سچا حسینی ہے جو حسین کے راستے پہ چل رہا ہے، جو تنقید کی چوٹ پر حق بول رہا ہے، تلواروں کے سائے میں حق بول رہا ہے، ملازمت خطرے میں ہے، یہ حق بول رہا ہے۔ اس لیے یہ نفرت کی چیز نہیں ہے، ایک سارا واقع تعلیموں کی ہے، تم اس کے اوپر گالی دیتے ہو مگر یہ تیرے جنت کا راستہ بتاتا ہے، جہنم سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اس میں عالم ایمان نفرت کی چیز نہیں ہے، یہ تو خدمت کی چیز ہے، یہ تو محبت کی چیز ہے۔ یہ سچا حسینی وہ ہوگا جو نہ تلوار سے ڈرے گا، نہ تیر سے ڈرے گا، نہ کسی روٹی سے ڈرے گا، وہ تمہاری میں بھی حق بولے گا، سامنے بھی حق بولے گا، مرتے دم تک لوگوں کو جنت کا راستہ ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، مذہب اسلام، شور کربلا۔ اب میں امام حسین کی زندگی سے میں وہ پردہ ہٹاتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کتنی بلندی بے پالیس میں حسین اعظم اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہے۔ کیوں کروڑوں دل تڑپتا ہے حسین کے لیے، کیوں ہر دل میں محبت حسین کی ہے۔ ایک طریقہ ہے جو اپنے لیے جیتا ہے، اپنے لیے مرتا ہے، اس کے بال بچے بھی اس کو بھول جاتے ہیں۔ یہ نیم ہے، قانون ہے جو اپنے لیے صرف جیتا ہے، مذہب کے لیے نہیں جیتا ہے، آخرت کے لیے نہیں جیتا ہے۔ اس کے اکثر بچے نافرمان ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کی ناک کٹوانے والے ہوتے ہیں، اب بچوں سے نافرمانی کا منہ دیکھتا ہے، بچوں سے کوئی نفع اس کو نہیں ہوتا۔ آج 90% بچے نافرمان، جس کو میں چاکلیٹ دیتا ہوں، جس کو میں بائک خرید کے دیتا ہوں، جس کے لیے میں 8 گھنٹے نوکری کر کے مزدوری کر کے اس کو کھلا پلا کے اسکول کی فیس بھر کے جس کو میں پڑھاتا لکھاتا ہوں، میں رات بھر صاحب نیند قربان کیا کہ میرے بچے کھائیں پھر اسکول کی فیس میں بھروں، میں دن بھر پسینہ بہاتا رہا، کھیت میں کھلیان میں دکان میں بیٹھ کر گراہک کے انتظار میں 12 گھنٹے بیٹھا رہا، اسی لیے تاکہ میں بچوں کو کھلاؤں، بیوی کو پالوں، بچوں کو اسکول میں پڑھاؤں، اسکول کی فیس بھرنے کے پیسے دیا ہوں۔ تو اب وہی بچے جس کے لیے میں جیتا ہوں، جس کی خاطر میں نے نماز چھوڑ دی، جس کی خاطر میں نے جماعت چھوڑ دی، جس کی خاطر میں نے سجدہ چھوڑ دیا، جس کی خاطر میں نے رمضان کا روزہ چھوڑا، اسی بچے کی خاطر میں باہر میں اٹھ چلایا، میں پردیش کی زندگی گزارا، میں اپنی آپ چھوڑ کے ساتھ ہم اڑیسہ آ گئے، اڑیسہ چھوڑ کے بمبئی چلے گئے، بمبئی چھوڑ کے کراچی گئے، کراچی چھوڑ کے لندن گئے، یعنی قطر پھرتے رہے چند روٹی کی تلاش میں تاکہ بال بچوں کو میں کھلاؤں۔ وطن چھوڑا بچوں کے لیے، نیند قربان کی بچوں کے لیے، نماز چھوڑی بچوں کے لیے، تہجد نہیں پڑھ پایا زندگی میں کبھی بچوں کی خاطر۔ جو دن میں 12 گھنٹے محنت کرے گا وہ رات میں تہجد کیسے پڑھ پائے گا؟ تہجد وہ پڑھے گا جو دن میں 10 منٹ قیلولہ کرتا ہے، تہجد وہ کرے گا جس کے جسم کو تھوڑا آرام ملتا ہو، جو فیکٹری میں دکان میں تھکا کے بدن کو چور نہ دیا ہو، اور قیلولہ بھی وہ 10 منٹ کر کے کیا ہو، وہ جو چاہے گا کہ رات کے 3 بجے اٹھ کے میں تہجد پڑھوں، ایسا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ سحری کھایا کرو تاکہ روزہ رکھنے میں اس سے مدد مل جائے، اور رات دن میں تھوڑی دیر سویا کرو تاکہ رات میں تہجد پڑھنے میں مدد مل جائے۔ یعنی قیلولہ سے مدد چاہو تہجد کے لیے، اور سحری کھا کے روزہ بھی مدد چاہو، اس سے تجھ کو مدد ملے گی۔ ہم نے بچوں کی خاطر اپنے بدن کو چور چور کر دیا۔ اس پوزیشن سے کیا نکلا؟ گیہوں کے پودے سے باسمتی دھان نہیں نکلتا، لیچی کے پیڑ سے آم نہیں نکلتا، آم کا پیڑ لگا دیں وہاں سے لیچی نکلے ایسا نہیں ہوتا، ہم لگا دیں کٹہل کا پیڑ وہاں سے اخروٹ نکلے نہیں۔ کہیں آپ نے سنا ہوگا، نہ کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، نہ اپنے باپ دادا سے کبھی سنا ہوگا، لگایا تھا آم کا پیڑ وہاں سے سیب نکل رہا ہے، لگایا تھا سنترا کا پیڑ وہاں سے انار نکل رہا ہے۔ نہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے، یہ قانون خود رکھا ہے، جیسا درخت ویسا پھل، جیسی زمین ویسی فصل، زمین سڑی ہوئی ہو وہاں سے سرخیز فصل ہو ایسا نہیں ہوگا، فصل جلی
زندگی پیدا ہوتی ہے. اگر زمین فرٹائل سرفیس ہے تب وہاں سے لہلہاتی ہوئی فصل پیدا ہوتی ہے. جب زمین مر جاتی ہے اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے, زمین دوبارہ زندہ ہوتی ہے, پھر وہ کھیتی کے قابل بن جاتی ہے. مردہ زمین فصل پیدا کرتی ہے, بنجر زمین اچھی فصل بھی پیدا کرتی ہے. اگر یہ اصول ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی جیے بچوں کے لیے اب بچہ فرما بردار ہو جائے, آدمی مرے بچوں کے لیے اب بچہ اس کو جنت لے جانے کا ذریعہ ہو جائے. نہیں ہوتا اس دنیا میں. جو بچوں کی خاطر جیتا ہے, جو بچوں کی خاطر صرف مرتا ہے, یعنی نماز سے مطلب ہے, نہ روزے سے مطلب ہے, نہ حج و زکات سے مطلب ہے. حج کرنا مولوی صاحب کا کام ہے, نماز پڑھنا مولوی صاحب کا کام ہے, روزہ رکھنا مولوی صاحب کا کام ہے, داڑھی رکھنا مولوی صاحب کا کام ہے, صاف پگڑی پہننا مولوی صاحب کا کام ہے, ٹوپی پہننا مولوی صاحب کا کام ہے, پنجابی پہننا مولوی صاحب کا کام ہے. اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے ہاف پینٹ پہننا, ان کا کام ہے ناچنا گانا, ان کا کام ہے بھیجا کھانا, ان کا کام ہے ولیمہ کھانا, ان کا کام ہے شہادت کا کھانا کھانا, ان کا کام ہے تیجا کا کھانا, ان کا کام ہے برسی کا کھانا, ان کا کام ہے بھوسے کا لنگر کھانا, ان کا کام ہے مہمان کا کھچڑا کھانا, ان کا کام ہے غریب نواز کی چھٹی کا کھانا کھانا, اس کا کام ہے محمد نسلی کا دل کھانا. کھائے گا, یہ کھائے گا کھانا چھوڑے گا, یہ کھائے گا کھانا کرے گا, یہ کھائے گا کپڑے میں پیشاب کرے گا, اور پھر ناچے گا گائے گا, رات رات موبائل چلائے گا, یہ ماں باپ کو توہین کرے گا, یہ پڑوسی سے لڑے گا, ماں باپ کو کشت پہنچائے گا, یہ زنا کرے گا, شراب پیے گا, یہ تاش کھیلے گا, فلش کھیلے گا, یہ کافروں کی طرف زندگی گزارے گا. اور ٹوپی پہنے مولوی, نماز پڑھے مولوی, کپڑا پہنے مولوی, جوتا پہنے مولوی, حلال بات کرے مولوی, حرام و حلال تمیز کرے مولوی. مولوی دوسرے سے فرض نہیں ہے, ہر مسلمان کو فرض ہے, ہر مسلمان کو اور نماز فرض ہے, ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے, ہر صاحب مال پر زکات فرض ہے, اسلامی لباس سب پر فرض ہے. لیکن یہ بچے سمجھتے ہیں کہ مولانا کا کام ہے منہ ٹوپی پہننا اور سچ بولنا, یہ دن بھر میں 50 بار جھوٹ بولے, اللہ کو ناراض کرے اور چلے گا. اور مولوی ایک بات جھوٹ بولے, یہی سیدھا کام کے بولتا ہے. مولوی ہو کے جھوٹ بولتا ہے, مولوی ہو کے جھوٹ بولتا ہے, مولوی ہو کے پائی چلاتا ہے, مولوی ہو کے سنیما حال میں بیٹھا ہے, مولوی سنیما حال میں 1 گھنٹہ بیٹھا, اگر چلانا شروع کیا, یہ روزانہ 50 آدمی روزانہ 10 گھنٹے بیٹھتا ہے, روزانہ 24 گھنٹے آپ میں سنیما حال لیے ہوا ہے. وہ جھوٹ بولے چلے گا, وہ زنا بھی کرے چلے گا, وہ دوسروں کی بہت کی بیٹی کر کے لے جائے, اور اس سے ناجائز طریقے سے شادی کر لے, سب چلے گا. یہ پیاس کھیلے چلے گا, یہ پانی پیے چلے گا, یہ چیوا کھیلے چلے گا, یہ سود کا کاروبار کرے چلے گا. آج جو کافروں کی نگاہ میں تو ذلیل ہو گیا, یہ ڈھول کے اڑانا چاہتا ہے. آج جو تو نفرانی کی نگاہ میں ذلیل ہو گیا, آج جو مشرک کی نگاہ میں ذلیل ہو گیا, آج جو اپنی اولاد کی نگاہ میں ذلیل ہو گیا, اپنے پڑوسیوں کی نگاہ میں ذلیل ہو گیا, کروڑوں کمانے کے بعد تو ہائے ہائے کرتا ہے. تیرا چہرہ سوکھا ہے, تیرا دل اجڑا ہوا ہے, تیری اولاد میں ہوئی ہے, جس نے تجھے پالا وہ تیرے ساتھ بھاگ رہا ہے, جس کو تجھے کھلایا وہ تیرے ساتھ بھاگ رہی ہے, تیری نام بچ رہی ہے, تیری آبرو مٹی میں مل رہی ہے, تیرا چہرہ کالا ہو رہا ہے. کبھی تم نے غور کیا کہ میں اس طرح کی زندگی کیوں گزار رہا ہوں؟ اس پر اپنے غور کرے گا کہ سمجھ میں آئے گا. صرف زبان پہ کلمہ ہے, آسانہ طریقہ کافروں کا ہے, اسی لیے اللہ کا عذاب آیا ہے تندرستی کی صورت میں. آج آس آ رہی ہے مہمان کربلا سے. اگر جنہ ہے تو حسین کی طرح جیو. حسین کا بچہ علی اکبر جنتی ہے, علی اصغر جنتی ہے, حسین کی بیویاں جنتی ہے. اس لیے کہ تم جی اپنے بال بچوں کے لیے, حسین جی آپ کے لیے, حسین مبارک کے لیے, حسین کے مالی دنیا کے خاطر وہ دن کے بارے میں سوچتا تھا, وہ دن کی خاطر مدینہ چھوڑا, دن کی خاطر مکہ چھوڑا, دن کی خاطر کربلا گیا, اپنے جوان بیٹوں کی قربانی پیش کر دی دین بچانے کے لیے. دین کے علی اصغر کو دے دیا دین بچانے کے لیے. ان کی بیویاں طے کر لی جائیں گی, یہ سب دماغ میں تھا. اس طرح سے تم سہلیا اسلام کی خاطر ان کے ایمان سلیمتی کو رسی میں چکلا جائے گا, اس کو پورے بات جائیں گے. یہ سارا ستم سہلیا اللہ کی خاطر, بھوک سہا, پیاس سہا, شک میدان کی خود کو برداشت کیا, پوری بارش برداشت کی, سجدہ نہیں چھوڑا, حق نہیں چھوڑا, اصول نہیں چھوڑا, اللہ کے عقیدے پہ نہیں چھوڑا. مصیبتیں بڑھتی گئی, حسین پختہ ہوتا گیا, مصیبتیں بڑھتی گئی, حسین کا حوصلہ چڑھا ہوتا چلا گیا. تو حسین کی پیٹ کٹ گئی اللہ کی خاطر, روٹی کے لیے نہیں, بادشاہت کے لیے نہیں, بال بچے کے لیے نہیں, اللہ کے لیے, نانا کے دین کے لیے, مذہب اسلام کے لیے. قدرت کا قانون ہے جو جنگل میں بچوں کے لیے, وہ بچہ سے منہ کی کھائے گا, وہ بچہ سے تکلیف اٹھائے گا, وہ بچہ بھی اس کا نہیں ہوگا,
اس کی ناک کا جائے گا، اور جو چاہیے گا رب کی خاطر، جو کرے گا رب کی خاطر، جو فضل چھوڑے گا رب کی خاطر، وہ چاہے کٹ کیوں نہ جائے، اس کی گردن کٹ جائے، اس کی اولاد کٹ جائے، اللہ اس کے نام کو کٹنے سے بچا دیتا ہے، اس کو کربلا سے اٹھاتا ہے، شہر آسمان پہ پہنچا دیتا ہے، اسلام کی خاطر لڑا، اسلام کی خاطر کرتا، اسلام کی خاطر بچوں کی قدر کرتے، اب جب تک اسلام رہے گا تیرا دل کا بچتا رہے گا، اسلام رہے گا تیرا عزت کا چرچا ہوگا، یہ طریقہ مان لے تو صرف اپنا مکان، اپنی گاڑی، اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنا بچہ، اپنی لذت اسلامی، اپنا پڑھنا لکھنا، نوکری کرنا، کھانا پینا اور مرد چلا جانا، اپنے بارے میں سوچے گا، برباد ہو جائے گا، اس کے بچے نہیں ہوں گے، اپنے سماج میں ہوگا، لیکن وہ جیے گا رب کی خاطر، مرے گا رب کی خاطر، بچوں کو پالو، نماز بھی پڑھو، بچوں کو بھی پالو، دین کا کام بھی کرو، بچوں کو بھی پالو، رمضان کا روزہ بھی رکھو، دین کے بارے میں سوچو، عقیدے کے بارے میں سوچو، جو دنیا کا بھی کام کرے گا، عقیدے کا بھی کام کرے گا، وہ سماج ساتھ چھوڑ دے، اللہ اس کے ساتھ ہوگا، رسول اللہ اس کے ساتھ ہوں گے، اس لیے اے مسلمان، یہ قدرت کا قانون ہے، صرف اپنے لیے جینے والا گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ کی خاطر جینے والا شہر اور آسمان پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ کی سرین اللہ کی سرین اللہ کی سرین جو رب کی خاطر جیتا ہے، اپنا بیٹا ہو یا نہ ہو، پہاڑوں بیٹے کے کیوں محبت ڈال دیتا ہے، جو مزار سے حاضری دیتا ہے، چاچا چڑھاتا ہے، پھول چڑھاتا ہے، اس کا پاپا پڑھتا ہے، اس دن کے سارے سلام کرتا ہے، اپنے لیے جینا خسارے کا سبب ہے، رب کی خاطر جینا دونوں جواب کی عزت کا ذریعہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مذہب اسلام۔ آج کی محفل یہ پیغام دیتی ہے کہ جینے کا ڈھنگ دنیا میں یہ دونوں طریقے کا ہے، کچھ لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگ رب کے لیے جیتے ہیں، کچھ لوگ اسلام کے لیے جیتے ہیں۔ ون مین ٹو مشن جو بن جاتا ہے، ایک آدمی دو مشن، مجھے دنیا میں خوشحال رہنا ہے، محنت کرنی ہوگی، مجھے پڑھنا ہوگا، کمپٹیشن فیس کرنا ہوگا، 18 گھنٹے پڑھنا ہوگا، IAS نکالنے کے لیے IPS نکالنے کے لیے ہمیں تمام رشتہ داروں کی شادی بیاہ سب سے الگ ہو کر کے سارا فوکس کتاب پہ کرنا ہوگا، معلومات بڑھانی ہوگی، تب جا کے اس کو نوکری ملے گی۔ IAS کی تیاری کرے گا، نہیں IAS کا جاب ملا، کم سے کم PCS کر جائے گا، کم سے کم وہ ٹیچنگ جاب پہ چلا جائے گا، تو دنیا میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے محنت کرنی ہوگی، جاب پہ جانا ہوگا، بزنس کرنا ہوگا، یہ دنیا کا طریقہ ہے۔ اور اسی بزنس کرنے کے کرم میں تمہیں فجر پڑھنی ہوگی، ظہر پڑھنا ہوگا، عصر پڑھنا ہوگا، مغرب پڑھنی ہوگی، عشاء پڑھنی ہوگی، تاکہ بزنس کرنے سے دنیا میں محتاج نہ رہے اور نماز پڑھنے سے آخرت میں دوسروں کا محتاج نہ رہے، ہمیں خوشحالی ملے۔ اس کے لیے ہمیں دکان جانا ہوگا، ہمیں محنت کرنی ہوگی، کھیت جانا ہوگا، کھلیان جانا ہوگا۔ تم کو کس نے کہہ دیا کہ بتاشا کسی زمین میں باتیں دلانے سے جب پکی ہو جاتی ہے، محرم میں اکھاڑا اٹھانے سے جب پکی ہو جاتی ہے، غریب نماز کے آستانے پہ جانے سے جنت پکی ہو جاتی ہے؟ کس نے تم سے کہہ دیا کہ تمہیں مجاہدین کے آستانے پہ جانے سے جنت پکی ہو جاتی ہے؟ جب آستانے پہ فرض واجب نہیں ہے، اچھا کام ہے، جلوس محمدی میں شریک ہونا فرض نہیں ہے، شریک ہونا اچھا کام ہے، سارا ایک ہی جلوس محمدی میں چلتا ہے، سال کے 365 دن تو ایک گناہ کرتا ہے، تو ایک جلوس میں جانا سے وہ نفل کام ہے، اس کے کرنے سے ایسا ہی کہ جنت میں پکی ہو جائے۔ یہ کچھ تم نے سمجھ لیا ہے، تم نے لکڑی کو سونا سمجھ لیا ہے، تم نے لوہا کو ہیرا سمجھ لیا ہے، جو اسلام تم نے سمجھا ہے وہ حقیقی اسلام نہیں ہے۔ حسین اعظم نے گردن دے دی اسلام بچانے کے لیے، حسین اعظم پہ تماشا ہو رہا ہے، حسین اعظم کے نام پہ اکھاڑے نکل رہا ہے، حسین اعظم کے نام پہ فرضی امام بنا بن رہا ہے، حسین اعظم کے نام پہ کربلا قائم کیا جا رہا ہے، وہاں ہر سال 10 تاریخ کو ان کو پھنسایا جاتا ہے، معاذ ہزار بار معاذ اللہ۔ حسین ایک بار شہید ہوئے میدان کربلا میں، اور یہاں کے مسلمان ہر سال ان کو
सारी को शहीद करता है और उस औलाद की मिट्टी में दफन कर देता है और उसका तीजा मनाता है, उसका 40वां मनाता है, उसका 10वां मनाता है, 10वां मनाता है। मैंने पूछा एक पुलिस साहब से कि तू जो तीजा ये दावत मुझको दे रहा है ये बता दे कि दूसरे दिन क्यों नहीं रख रहा है? कहा लोग तीजा मनाते हैं 10 बरस से मनाते हैं। मैंने कहा आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप उनको बता दीजिए कि तुम्हारा बाप सुनता है या मुर्दा है? मेरा बाप सुनता है। क्या तेरे बाप का तीजा होगा? क्या तेरे बाप का 40वां होगा? क्या तेरे बाप का 10वां होगा? मेरा बाप सुनता है। मैं अपने बाप का तीजा करूं सारी दुनिया में कुछ कहेगी, मैं अपने बाप का 40वां करूं सारी दुनिया में कुछ कहेगी, मैं 30 में बरसी करूं सारी दुनिया में पागल कहेगी। लेकिन बाप सुनता है, ये तीजा कर रहा है, बाप सुनता है, शहादत कर रहा है, बाप सुनता है, 40वां कर रहा है, बाप सुनता है, बरसी कर रहा है। मतलब ये कि जिंदा की बरसी नहीं होती, जिंदा का तीजा नहीं होता, जिंदा का 40वां नहीं होता है। 40वां होता उसका जिसका बाप मर गया, जिसकी मां मर गई, जिसके खानदान के लोग मर गए। अब तीजा है, सारे लोग आए कुरान पढ़े उसको सवाब पहुंचा। अब 10 दिन के बाद 10वां है, सारे लोग आए कुरान पढ़े उसको सवाब पहुंचा। किसको? मेरे बुजुर्ग का बाप को, मेरे बुजुर्ग का नाना को, मेरी मरी हुई मां को। तो मैंने कहा कि हुसैन कौन है? हुसैन के बारे में तो कुरान कहता है फला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह अल्लाह, जो अल्लाह ताला हमें शहीद कर दी, अल्लाह के हमें कत्ल किए हैं वो तो जिंदा है, उसे मुर्दा मत कहो। वला तहसबन الذين قتلوا في سبيل الله अल्लाह, यानी जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उसको मुर्दा गुमान भी मत करना, वो जिंदा है। इन दवाहिम युज़ूर, अल्लाह के नजदीक उसको खुशी दी जाती है। जो जिंदा है उसका वजह कैसा, उसका 40वां कैसा? हुसैन कर गए, हुसैन जिंदा है। कुरान कहता है हुसैन जिंदा है, जो अल्लाह की राह में मारे गए वो जिंदा है। जो हुसैन जिंदा है उसका तीजा कैसा, उसका 10वां कैसा, उसका 40वां कैसा? ये 40वां ये किसी की बुनियाद है, ये 10वां ये शिरों की बुनियाद रखी हुई है, ये तीजा ये हाफिज़ों का काम किया हुआ है। सुन्नी तो हाफिज़ी की अल्लाह को भी करेगा, जो सुन्नी को गाली देता है, जो मेरे फारूक को गाली देता है, जो अहले बैत की मोहब्बत का ढोंग रचाकर सहाबा की तौहीन करता है, हज़रत अली bin मालिया की शान में गाली देता है, हज़रत उस्मान गनी सुन्नत जिसके निकाह में मुस्तफा का बेटियां है और किसी की निकाह में नहीं, किसी की निकाह में नहीं तो बेटियां, उस्मान गनी को गाली देता है। बेहतरीन और सलीम जो उस सिद्दीक की मर्जी से लोगों को गाली देता हो, तुम उनका मखाना ये फिर रहा है, उसका इमाम बड़ा ये फिर रहा है, उसका 10वां ये फिर रहा है, उसका तीजा ये फिर रहा है। छोड़ दे इन इमाम खराफात को मिट्टी में मिला दिया। ये तीजा ये बरसी ये 40वां छोड़ दे, ये शिमर का शार है, ये पट्टी ये प्रभु ये पैर ये नंगे पांव चलना, ये फकीर बनना, ये काला कपड़ा पहनना, ये साफ और तौर पर चलना, ताज़ा घुमाना, नाम छोड़ना, कपड़े बनाना, दुल्हन बनाना, इसका नाम काम नाजायज खराफात वाहियात और हराम काम है। इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन ने बच्चा कटाया, गर्दन कटाया, खाना मिटाया, बाबा हुसैन का मजाक उड़ा रहा है, हुसैन की शरीयत के नाना की शरीयत का मजाक उड़ा रहा है। आला हज़रत ने कैसे मुहर्रम बनाया, हज़रत हरी नमाज में कैसे आशूरा का दिन बनाया। इन बुजुर्गों की तालीमात का निचोड़ है कि मुहर्रम के महीने में हुसैन के सब्र की दास्तान सुने जाए, उसकी कुर्बानी की दास्तान सुने जाए। मैंने शान हुसैन को आए थे तो सभी आए थे, गरीबों के खाने का इंतजाम हो, कंदामानी गरीबों को खिलाया जाए, हुसैन के नाम पे खैरात किए जाए, सदक़ात किए जाए, हुसैन के नाम पे मुहर्रम की दस्तानी को हुसैन के नाम पे खैरात किए जाए। उस दिन रोज़ा रखा जाए, उस दिन से मसल पढ़े जाए, 50 रकात नमाज़ नफल पढ़े ताकि खुराफात से बचा जाए। उस दिन रोज़ा ताकि खुराफात से बचा जाए। उस दिन कसम खा ले मेरा इमाम तलवार के साए में सजदा नहीं छोड़ा, अब हम मस्जिद में सजदा नहीं छोड़ेंगे, अब हम सजदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने ये ऐड कर लिया तो तेरे तीजा तेरे 40वां तेरी लट्ठी तेरे पैर तेरा मखाना तेरा ताज़ा ये तुझे जहन्नम में जाएगा। लेकिन अगर तुमने सच्ची मोहब्बत हुसैन से की, हुसैन की शहादत बयान किया, हुसैन के रास्ते पे चलते हुए नमाज पढ़ने का अहद किया, काफिरों मुशरिकों मुनाफिकों और वसीलों के हमें आना मिलाएंगे, हक हकाती सीना सफर हो जाएंगे। अगर तुमने ये अहद किया तो हुसैन की रूह कब्र में बचल जाएगी, वो खुश हो जाएंगे। हुसैन अगर मुसलमान तेरी दीनदारी को देख लिया कि तू खुराफात से बचा है, नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, हुसैन की शिष्ट बयान कर रहा है, इस्लाम को कटने मरने का अज़्म मुस्तहकम कर रहा है। अगर हुसैन कब्र से तुझको देख लिया और मुस्कुरा लिया, 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जब हुसैन की मुस्कुराहट से लेकर चली जाएगा। हुसैन की मुस्कुराहट से चली जाएगा। हुसैन
کی مسکراہٹ تجھ کو لے چلی جائے گی. ایک قوم مسلم آج کا حصہ تجھے پیغام دیتا ہے. حسین کی کہانی سینہ توڑنے کی کہانی نہیں ہے, چہرہ پہ مارنے کی کہانی نہیں ہے, وہ آگ میں کودنے کی کہانی نہیں ہے, اپنے بدن کو جلانے کی کہانی نہیں ہے, وہ ساتھ ننگے پاؤں چل کر امام حسین کا ہزارہ فقیر بننے کی کہانی نہیں ہے. جو غیر مسلموں اور مشرکوں کے ہاتھ جو کمال ہے, یعنی ننگے پاؤں چلنا اور ساتھ پلٹ کے کوئی بن کے جانا, اب بے وجہ اس طرح کے بات کمر تک بڑھا دینا, حرام کے تھان پہ جا کے بال منڈانا. اسلام تمہیں سکھایا ہے, اسلام نماز کا مذہب ہے, اسلام نفسے کا مذہب ہے, اسلام حج و زکات کا مذہب ہے, اسلام اخلاق کا مذہب ہے, اسلام دنیا نماز کا مذہب ہے, اسلام ادب کا مذہب ہے, اسلام احترام کا مذہب ہے, اسلام ماں باپ کی خدمت کا مذہب ہے, اسلام ناوسی سے اس میں سلوک کا مذہب ہے, اسلام ظلم کے خلاف لڑنے کا مذہب ہے, اسلام امن پیمانے کا مذہب ہے. تو سچا حسینی بن جا, یہاں چہرہ نورانی ہوگا, کی نورانی ہوگا, گھر نورانی ہوگا, تیرا بچہ چاچا نہیں بنے گا, تیرا بچہ نوسر نہیں بنے گا, تیرا بچہ حسین کو نہیں بنے گا, تو غلام نبی بن جا, تیرا بیٹا غلام حسن بن جائے گا, غلام حسین بن جائے گا, تیری ماں ایک کنیسے ساتھ بن جائے گا, کریرہ کے فالوار نہ بنے, اس کی طرح پیار محبت کو مذہب نہ بنا, اس طرح پیار محبت کے نام پہ اپنی زندگی کو آگ میں نہ چھوڑے, وہ کنیسے فاطمہ بن جائے, وہ پردے کا نمونہ بن جائے, اپنے سر پہ پردہ ڈالے, اپنے بدن کو موٹے کپڑے سے ڈھانپ لے, اجنبی مردوں مجھے سے بدن بچائے, کریروں سے بدن بچائے, خسیسوں سے بدن بچائے, ان مجھے سے بدن بچائے, ان پیڑوں سے بدن بچائے, اس نفس کی تنجا کرنے والے خواہشات کے پجاری سے اپنے بدن کو بچائے. موٹی چادر ڈالے, اجنبی مردوں کی کوئی تنکیلے نہ بنے, چوٹے حاصل سے ہاسپٹل میں اپنے حمل نہ گروائے, مٹھائی کے نام پہ اپنا رزق کو نہ اٹھائے, شادی سے پہلے بچار خاطر کے کوئی میں چھوٹنے کا کام نہ کرے, بلکہ کہیں سے فاطمہ بن جائے, حیا حیا دوپٹہ ڈالے, حیا حیا چادر ڈالے, جس کا اپنی زہرا کے سر کے بال کو سورج میں نہیں دیکھا, چاند میں نہیں دیکھا, ان کے جوان پہ حسن میں نہیں دیکھا, ان کے جوان پہ حسین میں نہیں دیکھا, وہ سجدہ طیبہ آپ ایسا ہے, وہ جان احمد کی آپ اللہ کو سوا, اپنے بیٹے کو کہیں سے فاطمہ بنا دے, کریرہ کی غلام کی کنیز بنائے گا, وہ ماری ماری پھیلے گی, اس کا سودا کرے گی, برباد ہو جائے گی, دنیا میں بھی چلے گی, آخرت میں بھی چلے گی. اگر کنیز فاطمہ بن گئی تیری بیٹیاں, وہ سکھ میں بھی تلاوت کرے گی, مصیبتوں کے حجر میں بھی پڑتا اس سے نہیں گرے گا. جس طرح کربلا والا ہے, شہر ہے, زینب ہے, سکینہ ہے, مگر وہاں آدھا لاشا ہے, ان کے بیٹے کی, ان کے بھتیجے کی, ان کے شوہر کی, ان لاشوں کے انباز پہ شریعت سے ایک انچ قدر نہیں ہوتا ہے. وہ چہرہ کھلا ہے, وہ سر کے بال کھلے ہیں, وہ ساتھ بدن کھلا ہے, بلکہ پردہ حیا حیا چادر کو ہاتھ سے نہیں دیا ہے, کہ انبار پر بھی پردہ ہے, لاشوں کے انبار پر بھی چہرے کا نہیں موجود ہے, سینے کا نہیں پھاڑنا ہے, جب سے دیوار سے سر بھی ٹکرانا ہے, تو مصیبتوں میں صبر کیسے ہوتا ہے, وہ حسین سے سیکھے, وہ سر کے بیٹی سے سیکھے, وہ سر کے بہن سے سیکھے, وہ سر کے ماں سے سیکھے. آرام رہے, خیرات کیا جائے, اور مصیبت آ جائے, صبر کیا جائے, یہی راستہ ہے کامیاب زندگی گزارنے کا, یہی راستہ حسین نے دکھلایا, فاطمہ نے دکھلایا, علی نے دکھلایا, مصطفیٰ نے دکھلایا. اس سچے غلام کا نبی کے کربلا کا یہاں تیرا چہرہ پہلا ہونے سے بچ جائے گا, جہنم کی آگ سے وہاں بچ جائے گا, جہاں علی جائیں گے تو بھی پیچھے پیچھے جائے گا, جہاں فاطمہ جائیں گے میرے بیٹے بھی پیچھے پیچھے جائیں گے, حسن حسین جائیں گے وہاں سے پیچھے پیچھے جائے گا. فلم کے ایکٹر کی پیروی چھوڑ, مصطفیٰ کے گھر والوں کی پیروی کر, یاد رکھ غریبی میں بھی بادشاہت کا مطلب, غریبی میں بھی بادشاہت کا مطلب. باتیں تو میں شما کہہ رہا ہوں, لیکن ٹائم تو ہاتھ سے نکل رہا ہے, سارے حالات مجھے قدم پر رکھا, لیکن یہاں پونے 12 ہونے والا ہے. اب آپ کو میں تھوڑی دیر میں اور بتا دوں, بس صرف 2 ہی بات بتا دوں, اسی 2 بات کو آپ کی رحمان کے آپ چلے جائیں. حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر خلیفہ رہے 2 سال تک, ان کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق بادشاہ اسلام خلیفہ بنے 10 سال تک, ان کی شہادت کے بعد عثمان غنی خلیفہ بنے 12 سال تک, ان کی شہادت کے بعد مولا علی خلیفہ مسلمانوں کے امور کا مالک بنے, 4 مہینہ 4 سال 6 مہینہ, ان کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن 6 مہینہ خلیفہ رہے. اس کے بعد مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے قتل
खतरे से बचाने के लिए हजरत इमाम हसन ने चौड़ा सीना दिखलाया, अपनी कुर्सी, अपनी गद्दी, अपनी सल्तनत अमीर मुआविया के हवाले कर दी और मदीना चले गए। वहां नमाज, रोजे, हज और ज़कात में अपनी सारी जिंदगी गुजार दी। जिंदगी में 25 हज आपने पैदल किया। दो भाइयों ने, उम्र कितनी थी? 55 साल, एक की 55 साल, एक की 56 साल। एक साल के दोनों भाई छोटे बड़े थे, मगर इबादत का ये आलम था कि 55 साल में 25 हज पैदल किया। इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने भी। आला किस्म के घोड़े मौजूद थे, मगर घोड़े पे नहीं चलते थे, बल्कि मदीना से पैदल चल के अरफात के मैदान गए, वहां हज अदा किया, फिर वहां से वापस मदीना आए। 25 हज हसन करीम के नाम अमाल है। रात भर का सजदा हसन करीम के नाम अमाल है। सखावत और सब सखावत हुसैन आजम की सीरी इस कदर है उनकी जिंदगी में कि जिंदगी में 3 बार पूरा का पूरा माल खुदा की राह में खर्च कर दिया। सुई धागा तक घर में नहीं रखा, सब अल्लाह की राह में दे दिया। और 2 बार आधा आधा माल, 1 लाख का माल है, 50,000 अल्लाह की राह में, 50,000 अपने पास। यानी उन जैसा कोई सखी नहीं, उन जैसा कोई करीब नहीं, अपने लिए सिंपल दस्तरखान है। और जब कोई मेहमान आ जाता, नफीस किस्म का खाना उन मेहमान के लिए चुना करते थे। हदीस में आया है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफा, यानी जो अल्लाह रसूल अल्लाह पर आखिरत के दिन पे ईमान लाता है, उसको चाहिए कि मेहमान की ताज़ीम करे, मेहमान को बोझ नहीं समझे। मेहमान अपना रोजी लेके आता है और फिर अपने हिसाब से कितना खिदमत करे। अपने लिए 1 खाना 1 सालन, मेहमान आए तो 2-4 खाना 2-4 सालन बनाए, अपने लिए फिजूल खर्ची न करे। मेहमान आए उसके लिए कर्ज लेकर भी 1 पहले दिन का अच्छा खाना खिलाए। सहाबा किराम की जिंदगी का नमूना है मेहमान नवाजी करना। ये उसी में जिंदगी गुजर गई जो जिंदगी मदीने की थी। नमाज में, रोजा में, हज में, नमाज पढ़ाने में, खिदमत दीन में, इस्लाम समझाने में, मानुष करने में, आका इस्लाम की सीरत समझाने में इमाम हसन, इमाम हुसैन ने सारी जिंदगी गुजार दी। इमाम हसन को जहर दिया दुश्मनों ने, यहाँ तक कि आपके भाई ने पूछा, भैया किसने जहर दिया बता दे। अतरी कट कट के बाहर निकल गई है, मगर शरीयत की रस्सी को मजबूती से थामे रखने वाला इमाम हसन, उसने कहा जिस पर मेरा गुमान जा रहा है, अगर वही जहर दिया है तो अल्लाह उससे बदला ले लेगा। अगर मेरा गुमान गलत हुआ, वो जहर नहीं दिया है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एक बेगुनाह का कत्ल किया जाए। यानी मौत के बिस्तर पे भी सुन्नत पर अमल है, शरीयत पर मजबूती से अमल है। यहाँ हमारा वसवसा का घोड़ा दौड़ता रहता है, ये मस्जिद में रो रहा है, ये ढोंगी होगा, फला आदमी मेरा दुश्मन होगा, फला मेरे बारे में गलत सोचता होगा, फला मेरे बारे में गलत प्लान बनाता होगा। यानी होगा एक सस्पेक्ट है, एक साथ एक शक है, उस शक को यकीन का दर्जा दिया हुआ है, उसके बारे में गिबत कर रहा है। हकीकत ज़ना से सख्त गुनाह है, ये मजे लेने की गिबत कर रहा है। अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना, गिबत करना, ये दोनों सेम है, बराबर है। यानी मरे हुए भाई का गोश्त खाना कोई पसंद नहीं करेगा तो गिबत करना गोया अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। हर घर में गिबत है, हर महफिलों में गिबत है, यहाँ तक कि मस्जिद की कमेटी में गिबत है, खानकाहों में गिबत है, स्कूल में गिबत है। गिबत करते करते लोग गिबत को पूरा ही नहीं समझ पा रहे हैं, गिबतों में घर तक फंसे हुए हैं, ज़बान खता कर रही है, उस शरीयत का कोई पासदारी नहीं है। अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, जमीन सीसी कैमरा की तरह मेरी गतिविधि को नोट कर रही है। कोई मलाल नहीं है कि जमीन मेरे खिलाफ क़यामत के दिन गवाही देगी, मेरे हाथ और पांव गवाही देंगे। ज़बान को अल्लाह सील कर देगा, ये हाथ बोलेगा क्या गुनाह हुआ, ये पांव बोलेंगे क्या गुनाह हुआ, ये पेट बोलेगा कौन सा हराम माल उसमें डाला गया, ये आंख बोलेगी इस आंख का इस्तेमाल कैसे किया गया। फिर भी कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, बेखौफी के आलम में हम जी रहे हैं, मगर वहां मौत सामने है। अतरी अंदर से टक टक के बाहर निकल रही है, किसकी? इमाम हसन की। उनको कई बार जहर दिया गया, हर हाल में बचते चले गए और आखिरी बार हीरे की कनी पीस कर सुराही में जहर दिया गया। जहर देने वाली दुनिया चाहे जो भी रही हो, ये रास्ते से हट जाएगा तो हम बादशाह बन जाएंगे, या जो भी नापाक इरादा रहा हो वो जाने, उसका काम जाने। इमाम हसन शहीदों के इमाम है, क्यों? वो जान देने से ज्यादा कीमती नेकी जो है वो कुर्सी देना, सबका देना, लाखों की जान को बचाना, ये इमाम हसन ने वो काम किया है। लाखों को सदा होने से बचाया है, लाखों को मरने से बचाया है। उन्होंने अपनी तरफ से पहल करते हुए अमीर मुआविया को खिलाफत दे दी, खुद मदीना चले गए। ये काम करोड़ों में कोई करता, कोई
نہیں کرتا ہے، چونکہ آدمی مر جائے کسی نہیں چھوڑتا ہے۔ امام حسین اس شہید اعظم کا نام ہے جس نے مسلمانوں کی خاطر امت محمدیہ کو خون ریز جنگ میں جھونکنے سے بچانے کے لیے، آپس میں صلح کی زندگی گزارنے کے لیے سب کی قربانی دے دی۔